ابھی بچوں دیکھا اوپر کمرے میں کون بیٹھا آپ معلوم کر لیتے ہیں. اس کے بعد ناشتے پہ چلنا کریں گے, دیر لگے گا ہم کے ساتھ ناشتے پہ چلیں گے اور اس کے بعد ٹھیک ہے. آپ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب ہے صحابہ کی زندگی کو ترک کر کے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. تو ہمیں کہاں گزارنی ہے زندگی؟ وہ آج طریقہ, وہ آج منہج یہاں سے آپ کو سکھایا جائے گا. علماء کی زبان سے, مفتیان کرام کی زبانوں سے آپ کو وہ طریقہ, وہ نہج سکھلایا جائے گا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو خرابیاں خرافات پیدا ہو چکی ہیں, آج اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے. چونکہ آج ہر تک امکان کوشش کی جا رہی ہے کہ معاشرے کے اندر جتنی برائیاں ہو چکی ہیں اور پھیلتی جا رہی ہیں, ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے. میں اپنی بات کو زیادہ دور نہ دیتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس اصلاح معاشرہ کے عنوان پر جو پروگرام منعقد ہو رہا ہے, اس میں تشریف لانے والے ایک سے ایک بڑھ کر ادیب, ایک سے ایک بڑھ کر فنکار موجود ہیں. اور سب سے پہلے ہمارے استاد محترم, میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب, جو ہاپوڑ کی سرزمین سے تشریف لا رہے ہیں آپ کے اس دیار میں. اسی طرح سے ہمارے ام المدارس جامعہ عربیہ دارالعلوم دیوبند سے حضرت مولانا مفتی مزمل صاحب, جو آپ کے اس دیار میں تشریف لا رہے ہیں. تو ان حضرات کا یہ یہاں پروگرام ہو رہا ہے اور پروگرام اصلاح معاشرہ کے عنوان پر ہے. اس لیے جہاں تک میری آواز جا رہی ہو اور لوگ میری آواز کو سن رہے ہو, ان سے میری ادب التماس و گزارش ہے کہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو اور آپ کے لیے پروگرام سجایا گیا ہے اور علماء کرام آپ کے دیار میں تشریف لا رہے ہیں, بڑے دور دور سے تشریف لا رہے ہیں. اس لیے جہاں تک میری آواز تمام لوگوں تک پہنچ رہی ہو, بستی والوں سے اور تمام کے تمام مارکیٹ والوں سے, اسی طرح سے چوراہوں پر یا راستوں پر کھڑے ہوئے تمام افراد سے گزارش ہے کہ اگر میری آواز جا رہی ہو تو جلد از جلد پروگرام میں آنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ اس پروگرام کا دار و مدار اگر کسی پر ہے تو وہ آپ پر ہے. اس لیے کہ اگر آپ نہ آئیں گے تو پروگرام باضابطہ کیسے شروع کیا جا سکتا ہے. اس لیے ایک پروگرام کو جو سجایا گیا ہے, آپ کے طور طریقے کو, آپ کے اندر اور ہمارے اندر خرافات کو پڑھتے ہوئے, دیکھتے ہوئے, ان تمام چیز کو دیکھتے ہوئے اس پروگرام کو منعقد کیا جا رہا ہے. تو اس لیے تمام لوگوں سے جہاں تک میری گزارش اور میری آواز آ رہی ہو, ان تمام سے گزارش ہے کہ جلد از جلد پروگرام میں آنے کی کوشش کریں. میرے دوستو, ہر مذہب اور ہر مسلک کے ماننے والوں کا یہ دونوں طریقہ رہا ہے کہ وہ جب بھی کسی محفل کا آغاز کرتے ہیں تو اپنی محترم شان شیر سے کرتے ہیں, اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا و بیان ہے کہ مذہب اسلام کے ماننے والوں کے نزدیک قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی شیء معزز اور متبارک نہیں. لہذا میں بھی اکابر کے اقتداء و اتباع کرتے ہوئے اپنی اس مجلس کا آغاز ایک ایسے مقدس اور معزز کلام سے کرتے ہیں جس نے بڑے بڑے ارباب عقل و دانش کو زیر کر کے اپنا اسیر و دیوانہ بنا لیا, جس کی مقناطیسیت دلوں کو موم, جس کا راز اندر کی تاریکیوں کو کافور کر کے روشنی بخشتا ہے. اور کیوں نہ ہو وہ کلام ہے کہ ایسی مقدس اور عظیم بابرکت ذات کا جو احکم الحاکمین ہے, بادشاہوں کا بادشاہ, سرداروں کا سردار, رب ذوالجلال ہے. تو آئیے اس وقت میں روحانی و ایمانی کی ابتدا کے لیے میں دعوت تلاوت دے رہا ہوں ایک ایسے قاری خوش الحان کو جس کی آواز میں حلاوت, لہجے میں کھنک اور آواز میں زہر انگیزی ہے, جن سے میری مراد قاری حفظ الرحمان ہے. اس شعر کے ساتھ
حضرت والا کا میں استقبال کرتا ہوں اور اس شعر کے ساتھ حضرت والا کو مدعو کر رہا ہوں کہ کتاب اللہ سے آغاز کر ساقی تو محفل کا، کتاب اللہ سے آغاز کر ساقی تو محفل کا، اسی کے دم سے پاتا ہے تسلی قلب بسمل کا۔ سنا کارے تیرا کی لے حجاز پاک کے نغمے، سنا کارے تیرا کی لے حجاز پاک کے نغمے، نوا پیرا ہو اے بلبل سنا تحفہ ایک دل کا۔ قاری صاحب سے میری گزارش ہے دائس پر تشریف لائیں۔ پیاری میں ڈالتا ہے چینل ہے آواز کم سے یہ کس کا چینل آ رہا؟ السلام علیکم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم ماشاءاللہ کلام اللہ کو دل میں بسا لو اے مسلمانوں کلام اللہ کو دل میں بسا لو اے مسلمانوں خدا کی ذات ہی سے دل لگا لو اے مسلمانوں زمانے میں خدا کا آخری پیغام قرآن ہے زمانے میں خدا کا آخری پیغام قرآن ہے اسی کو مقصد اصلی بنا لو اے مسلمانوں سبحان اللہ یہ تھے جناب قاری صاحب جو اپنے منفرد لب و لہجے اور حسین آواز میں تلاوت کلام اللہ کے ذریعے ہمارے مردہ دلوں کو لالزاد اور محفل کو مشروبات کر رہے ہیں میرے دوستو رب ذوالجلال کی ذات عالی کے بعد کائنات عالم میں اگر کوئی ذات قابل تعریف و تعصیب ہے تو وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے تو لیجیے آپ کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے جناب حضرت مولانا و مفتی فرقان صاحب امام و خطیب سنہر مسجد سردنا کو اس شعر کے ساتھ مدعو کر رہا ہوں کہ جنوں میں گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں کہ جنوں میں
گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں، وہ حیدر ہم ہے جو باطل کا پنجہ توڑ دیتے ہیں۔ ہمارے آقا کو نفرت کی نگاہوں سے نہ دیکھو، ہمارے آقا کو نفرت کی نگاہوں سے نہ دیکھو، زمانہ جانتا ہے کہ ہم ایسی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت والا سے التماس سے وہ آئے اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک سے پہلے دو اشعار حمدیہ آپ تمام حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو، تیرا نام ہے سبلند یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو، تیرا نام ہے سبلند یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو، تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تیرا نام تیرا نام ہے سبلند ہو، یہ لگن ہے دل کی آرزو۔ بہت بہت شکریہ۔ نعت پاک کے دو اشعار آپ تمام ساتھ سنیں۔ البتہ یہ ہے کہ قرآن کریم جب پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنا جائے، اور جب نعت پاک کا کوئی شعر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو تھوڑا سا الحمدللہ کہیں تو اس میں بچنے میں بھی ایک بیداری سے اضافہ ہوتا ہے، وہ اعمال۔ مجھے یاد آ رہا ہے، مجھے یاد آ رہا ہے، ادھر بیٹھ سب تو پڑھنے والے کو ویسے بھی مجمے میں تھوڑا سا خوبصورتی پیدا ہوگی تو صحیح لگے گا۔ تو حضرات یہاں آئے، مجھے یاد آ رہا ہے تیرا پاک راستہ میرے دل پہ چھا رہا ہے،
माशाअल्लाह बहुत को मुफ्ती साहब मेरे दिल पे छा रहा है वही के आशिकाना मुझे याद आ रहा है तू अबद तो अज़ल का है तबस्सुम तो अबद का है तरन्नुम तो अज़ल का है तबस्सुम तो दहर का तकल्लुम तो दहर का तकल्लुम तेरी ज़ात मोजिज़ाना सुभान अल्लाह कोई और हो तो हो तेरा आशिना नहीं है कोई और हो तो हो तेरा नहीं है जो बदल न दे दुनिया जो बदल न दे ज़माना माशाअल्लाह बहुत कुछ सुभान अल्लाह कहते हैं नाते पाक का सबसे खूबसूरत शेर और आखिरी भी यही कर दूं आप तमाम हज़रात को के साथ आमीन बड़ी आरज़ू है आका तेरे दिल को आके देखे इसकी आरज़ू आप उठा जल्दी बताएं माशाअल्लाह बहुत सही है ना आप लोग बड़ी आरज़ू है आका तेरे दिल को आके देखे बड़ी आरज़ू है आका तेरे दिल को आके झूमे तेरे शहर में कहीं पर तेरे शहर में कहीं पर मैं बनाऊं आशियाना मुझे तेरा पाक आस्ताना मेरे दिल पे छा रहा है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूब हम लाख बयां करें वस्फ़ मोहम्मद हम लाख बयां करते रहे वस्फ़ मोहम्मद मिदहत तो वही है जो कुरान में रकम है जिसके लिए आया वरफ़अना लका ज़िक्र जिसके लिए आया वरफ़अना लका ज़िक्र
اس ذات کی جتنی بھی توصیف ہو وہ کم ہے۔ ماشاءاللہ یہ تھے مفتی صاحب جو آپ حضرات کے سامنے ابھی نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہے تھے، اور محفل میں ایک عجیب سما قائم ہو چکا تھا۔ دوستو اب تک تلاوت کلام اللہ اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بڑے ہی دوسرے انتشام کے ساتھ جاری تھا، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ نعت و تقریر کی مابین حد کا جاری مثال ہے، کیونکہ نعت کی حیثیت اگر گلزار کی ہے تو تقریر کی حیثیت مرغزار کی ہے۔ نعت دریا ہے تو تقریر اس کی روانی، نعت کہکشاں ہے تو تقریر اس کی وسعت، نعت پھول ہے تو تقریر اس کی پتیاں، نعت اگر پتیاں ہے تو تقریر اس پر بکھرنے والی شبنم، اسی سنگم پر چمن کا حسن نکھرتا اور برقرار رہتا ہے۔ لہذا اس رشتے کو مزید استحکام و قوت بخشتے ہوئے میں آپ حضرات کو بیان و خطابت کے اس ماحول میں لیے چلتا ہوں جہاں آپ حضرات مقررین کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہوں گے۔ تو لیجئے اب میں سب سے پہلے حضرت مولانا و مفتی عبدالصمد صاحب جو حضرت والا یہی کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، اس شعر کے ساتھ حضرت والا کو مدعو کر رہا ہوں کہ کچھ ایسی بے خودی ہے آپ کے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی ہے آپ کے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں آپ کے انتظار۔ آہٹ پہ کان در پہ نظر دل میں اشتیاق، آہٹ پہ کان در پہ نظر دل میں اشتیاق، بےتاب ہو رہا ہوں آپ کے انتظار میں۔ حضرت والا آپ حضرات کے سامنے جائز پر تشریف۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله بعقابه قبل أن يموتوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین اور ہماری اس بستی کے غیور مسلمانوں، سب سے پہلے تو میں ممنون و مشکور ہوں خداوند قدوس کی ذات عالی کا کہ جس کے فضل و کرم میں آج کی مبارک ساعتیں بابرکت لمحات اور قیمتی گھڑیاں مقدر فرمائیں اور مجھے اور آپ کو اس بابرکت مجلس میں بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری اس بیٹھنے کو قبول فرما لے
اور دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما دے۔ میرے بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے پہلے پارے کی آیت تلاوت کی، جس کے متعلق کچھ معلومات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے، چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اس سے قبل میں آپ حضرات کے ذائقے اور ماحول کو بدلنے کے لیے ایک دو باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ماحول کچھ سنجیدہ زیادہ ہو گیا۔ عرض یہ کرنا ہے، آج میرے لیے بہت خوشی کا موقع ہے۔ یہ تو آپ حضرات کے یہاں جلسہ ہو رہا ہے، میں یہاں شرکت کر رہا ہوں، مگر مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، یہ آپ کے میرٹھ روڈ کے مدرسے کا فیض ہے۔ اللہ کا شکر ہے، مولوی امن وہاں کی متعلم، قاری صاحب کی منشرات کی وہ وہاں کے متعلم، مولوی صاحب وہ وہاں کے متعلم، قاری اویس صاحب وہ وہاں کے متعلم۔ ایک استاذ کے لیے خدا کی قسم اس سے بڑی خوشی کا موقع نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے، جس پر میں اپنے مولا کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شجر کا جو ثمرہ پیش کیا ہے، مجھے اس ثمرے سے بڑی خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آپ حضرات کو ذرا جگانے کے لیے ایک واقعہ عرض کروں تاکہ طبیعت میں انبساط اور خوشی پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ اگر سستی کے ساتھ سنا جائے گا تو کہا کچھ جائے گا اور سمجھا کچھ جائے گا۔ کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے، دو دوست ہوا کرتے تھے۔ تقاری حقانی کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ دو دوست ہوا کرتے تھے۔ ایک دوست صحیح سالم تھا، مگر اس کا جو دوسرا دوست تھا وہ بہرا تھا۔ دونوں کی دوستی بڑی پختہ اور بڑی پکی گزر گئے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جو صحیح سالم دوست تھا وہ بیمار پڑ گیا۔ بہرے کو کسی نے بتلایا کہ بھی تیرا دوست جو جگری ہے، جو تیرا بچپن کا یار ہے، وہ بیمار ہو گیا اور تجھے اس کی عیادت کے لیے، تیمار داری کے لیے، اس کو پوچھنے کے لیے جانا چاہیے، اس لیے کہ دوستی کا یہی تقاضا ہے۔ مگر مسئلہ میرے بزرگوں کے ساتھ یہ تھا کہ جاؤں گا تو صحیح، مگر میں اس سے کہوں گا کیا، اس لیے کہ مجھے تو اس کا جواب سمجھ نہیں آئے گا، اس نے کہا کیا ہے، پھر میں کیا کہوں گا۔ اب اس نے اپنے دماغ میں 3 سوال سوچے اور 3 سوال کا خاکہ پیش کیا اور بنایا کہ جب میں اپنے دوست کی عیادت کے لیے جاؤں گا، میں جا کر کہوں گا کیا حال ہے، وہ ضرور کہے گا میں ٹھیک ہوں، میں کہوں گا بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا۔ میں اس سے دوسرا سوال کروں گا کس ڈاکٹر اور طبیب کا علاج چل رہا ہے، وہ ضرور کسی ڈاکٹر کا نام لے گا، میں کہوں گا یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے اور اس مرض کا روئے زمین پر آج تک ایسا ڈاکٹر پیدا نہیں ہوا، یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، بہت اچھا۔ تیسرا سوال اس نے اپنے ذہن میں بنایا، میں اس سے پوچھوں گا کہ ڈاکٹر دوائی کیا چلا رہے ہیں، اور اچھا ڈاکٹر میرے بزرگ اچھی دوائی تجویز کرتا ہے، لہذا وہ کسی نہ کسی دوائی کا نام ضرور لے کے میں کہوں گا کہ اس مرض کی اس سے اچھی دوائی آج تک نہیں بنی، یہ دوائی بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ تینوں باتوں کا خاکہ بنایا اور بنانے کے بعد دوست کی عیادت کے لیے ہسپتال پہنچ گئے۔ میں اور آپ جانتے ہیں بزرگوں کے بیمار آدمی چڑچڑا ہو جایا کرتا ہے، اسے ذرا ذرا سی بات پر غصہ آتا ہے، کیونکہ طبیعت میں کمزوری ہوتی ہے، طبیعت میں سستی ہوتی ہے، اس لیے آدمی کو غصہ جلد آ جاتا ہے۔ جب یہ بہرا دوست اس کے لیے گیا، جس سے غصہ آ گیا کہ بہرا اپنی سنائے گا، میری سنے گا ایک نہیں۔ دوست کے پاس پہنچ گیا، غصہ مریض کو پہلے سے تھا، جا کر کہا کیا حال ہے، مریض نے کہا مر رہا ہوں، دوست نے کہا بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا۔ اب اس مریض کو پہلے سے غصہ تھا، اس نے اگلا سوال پیش کر دیا کہ کس کا علاج چل رہا ہے۔ مریض غصے میں اس نے کہا اسرائیل علیہ السلام ملک الموت کا علاج چل رہا ہے۔ اس دوست نے کہا بہت اچھا، بہت اچھا، آج تک مجھے زمین پہ اس سے اچھا ڈاکٹر نہیں پیدا ہوا۔ ابھی سے اور غصہ آ گیا۔ بالآخر اس نے تیسرا سوال پیش کر دیا، اس لیے کہ خود کی آواز تو اسے آنے لگی تھی،
बीमार आदमी जवाब क्या दे रहा है, बस उधर उसे अपने सवालों को पेश करना था। उसने कहा कि दवाई क्या चल रही है। बीमार मरीज जो गुस्से में था उसने कहा जहर पी रहा हूँ। दोस्त ने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे बुजुर्गों, ये आप हजरात के ज़हनों को बदलने के लिए जरा सा एक वाकया था, ये कोई दलील नहीं, बस आप हजरात की मिजाज की तब्दीली के लिए मैंने इस वाकये को जिक्र किया, मगर ये वाकया हकीकत। जरा मेरे करीब करीब को हो जाओ, आगे जरा आगे मेरे करीब को हो जाओ। इसलिए मैं तो आप ही हजरात के दरमियान में कहूँ कैसी ओढ़ लो कैसी बिछा लो, मगर अन करीब आपके दरमियान जो उलमा इल्म व फज़ल के दरख्शिंदा आपका व महताब हजरात उलमा इकराम तशरीफ लाने वाले हैं, उनकी बातें बड़ी कीमती होंगी। तो इसीलिए मेरे बुजुर्गों, मैंने ये वाकया हकीकत पर मबनी इसलिए सुनाया कि अगर मैंने और आपने उनकी बातों को गौर से न सुना तो कहीं ऐसा ना हो हमारा हाल भी दोनों दोस्तों की तरह हो जाए कि मौलाना कुछ कहकर जाए और हमें समझ में कुछ और आए और बाद में ये बड़ा मौलाना साहब ने ऐसा ऐसा जिक्र किया था, लिहाजा हमें उनकी बात जरूर माननी चाहिए। इसलिए मेरे बुजुर्गों, बहुत सोचने और समझने की जरूरत है। और ये बात मैंने इसलिए भी मेरे बुजुर्गों अर्ज की, मैं इसी बस्ती से मुताल्लिक हूँ। मैं जानता हूँ कि इस माहौल में किन किन बातों को उजागर करने की और किन किन बातों पर रोशनी डालने की जरूरत है, मैं बखूबी वाकिफ हूँ। इसीलिए मैं आप हज़रात के सामने उसी उन्वान को छेड़ता हूँ। मैंने आप हज़रात के सामने अर्ज किया कुरान करीम की आयत अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदन लिलमुत्तक़ीन। कुरान करीम की इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले ईमान का तज़किरा फरमाया और ईमान वालों की अलामतों को बयान फरमाया, ईमान वालों की सिफात को जिक्र फरमाया और निशानियों को जिक्र फरमाया। ये उम्मान मैंने इसलिए छड़ा मेरे बुजुर्गों, दावा हमारा और आपका ये है कि हम अहले ईमान हैं, रब की बंदगी करते हैं, रसूल की इताअत करते हैं। दावा ये है मगर अमल इसके बरखिलाफ है, अमल बिल्कुल इसको उल्टा है। जब अमली जिंदगी को देखते हैं तो दीन अमली जिंदगी से कोसों दूर नजर आता है, दीन हमारी जिंदगियों में नजर नहीं आता। इसलिए मैंने उन्वान छेड़ा है, याद रखो अगर कामिल ईमान वाला बनना है तो कुरान में सिफात और अलामतों का जिक्र फरमाया, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। पहली सिफत अहले ईमान की है कि वो अल्लाह ताला की जात पर 100% इस बात का यकीन रखते हैं कि करने वाली जात अल्लाह की है, बिगड़ियों का बनाने वाला अल्लाह है, मुश्किलात का हल करने वाला अल्लाह है, परेशानियों को दूर करने वाला अल्लाह है, इज्जतों का देने वाला अल्लाह है, जिल्लतों से बचाने वाला अल्लाह है, बीमारियों से शिफा का देने वाला अल्लाह है। सारी कायनात का निजाम अल्लाह के बनाने से बना है और अल्लाह के चलाने से सारे कायनात का निजाम चल रहा है। और इस उन्वान को मैंने इसलिए भी छेड़ा, मुझसे ज्यादा हालात हाजिरा से आप वाकिफ हैं। मीडिया की खबरें और अखबारों की सुर्खियां रात दिन ये चीख कर कह रही है मुसलमान अब खत्म हो जाएंगे, मुसलमान अब खत्म हो जाएंगे। तो याद रखो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि जब तक रूह जमीन पर तुम बाकी हो निजाम कायनात बाकी है, अगर तुम मिट गए अल्लाह निजाम कायनात को मिटाएगा। हुकूमतें आएंगी और जाएंगी, फिरौन आया अपने पूरे लाखों लश्कर के साथ, नमरूद आया अपने पूरे लाखों लश्कर के साथ, न जाने कितने लोग आए कि जिन्होंने इरादा किया कि अल्लाह के नाम को मिटा दिया जाए, मगर रब्बुल जलाल की कसम अल्लाह के नाम को मिटाने वाले मिट गए, मगर अल्लाह का नाम कल भी बाकी था, आज भी बाकी है और क़यामत तक इंशाअल्लाह बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। हालात आते हैं गुजर जाएंगे, माजी में भी हालात आए, ये तो कुछ भी नहीं। एक दो जब तातारियों का शुरू हुआ और उन्होंने मुसलमानों को लाइनें लगा लगा कर काटना शुरू किया, रब्बुल जलाल की कसम मुसलमान कोई सड़क पे आज कोई कैसे मिटा कर सकता है। इसलिए फरमाया
کہ اللہ تعالی کی مدد آئے گی جب حالات آتے ہیں. ہم بھی جو کہتے ہیں متا نصر اللہ اور مولا قدوس تیری مدد کب آئے گی. فلسطین کے حالات آئے, شام کے حالات آئے, افغانستان کے تقریباً 20 سال حالات رہے, ہم جو کہتے رہے متا نصر اللہ اور مولا قدوس کون سا دن آئے گا کہ جب تو اپنی مدد کو نازل فرمائے گا. اللہ نے یہ فرمایا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یاد رکھو, غم نہ کرنا, گھبرانا نہ, تم سربلند رہو گے. شرط یہ ہے کہ تم سچ کے پکے مومن اور مسلمان. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اسی لیے میں عنوان چھڑا اہل ایمان یاد رکھو خدا کی مدد آنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. اللہ تعالیٰ کی ذات پر 100% یقین رکھو کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے, اس کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. حضرات علماء نے ایمان کے 3 درجے بیان کر. ایک ایمان میرے بزرگوں وہ ہے کہ جو ہمیشہ ایک سطح پر باقی رہتا ہے, نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. یہ ایمان حضرات ملائکہ اور فرشتوں کا ہے. ایک ایمان ہے کہ جس کا حال یہ کہ وہ ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے, کبھی گھٹتا نہیں ہے. یہ ایمان حضرات انبیاء کا ہے, یہ ایمان حضرات رسولوں کا ہے. ایک ایمان وہ ہے کہ جو کبھی بڑھتا ہے اور کبھی گھٹ جایا کرتا ہے. فرماتے علماء یہ ایمان کی حالت عام مسلمانوں کی ہے کہ جب ان کے اوپر اعمال کا رنگ چڑھتا ہے, جب ان کے اوپر اعمال حسنہ کا نور چڑھتا ہے تو پھر ان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے. عالم یہ ہوتا ہے کہ یہ فرائض کی بھی پابند بن جاتے ہیں, یہ نوافل کے بھی پابند بن جاتے ہیں, یہ سنتوں کی بھی پابندی کرتے ہیں اور تہجد کا بھی موقع نہیں چھوڑتے. یہ اس وقت کا حال ہوتا ہے کہ جب ان کے اوپر اعمال حسنہ کا اور نورانی اعمال کا رنگ چڑھتا ہے, اور جب ان کے اوپر اعمال سیئہ اور اعمال بد کی نحوست آتی ہے تو پھر عالم یہ ہوتا ہے نہ یہ حرام کی پرواہ کرتے اور نہ ناجائز کرتے. اب وہ آدمی اپنے ایمان کا محاسبہ خود کر لے کہ میرے ایمان کا حال کیا ہے اور میرے ایمان کا معیار کیا ہے. اس لیے فرمایا حضرات علماء نے کہ عام مسلمان کو اپنے ایمان کو پرکھنے کی بے انتہا ضرورت ہے. ایسا تو نہیں کہ جس کو ایمان سمجھ بیٹھا ہے, کہ جس کے اوپر وہ نجات کا دار و مدار لگائے بیٹھا ہے, ایسا تو نہیں کہ وہ اپنے ایمان سے محروم ہی ہو گیا. اور ایمان فرمایا علماء مثال دیتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب. ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہے؟ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ, ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے اور ان کے زمانے میں ایک اللہ والے شاہ بہرول رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے جو ایک مجذوب قسم کے آدمی. عالم یہ ہے ان کا کہ انہیں دنیا کی کوئی خبر نہیں, دنیا کا کوئی پتہ نہیں, بس اللہ اس دنیا سے بے خبر ہے اور مگن ہے. ایک روز ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ سیر و تفریح کے لیے نکلے تو اچانک دیکھا کہ بہرول ریت کے گھروندے بنا رہے ہیں. اور میرے بزرگوں ریت کے گھروندے آپ کے بچے کیا جانتے ہوں گے, اس لیے کہ آپ کے بچوں کا بچپن موبائل ہے, آپ کے بچوں کا بچپن انٹرنیٹ ہے, نئی دنیا ہے. مگر ایک بچپن وہ بھی ہوا کرتا تھا کہ محلے میں اگر ریت آ جائے تو محلے کے بچے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور ان کا کھیل یہ ہوگا کہ اس ریت کے اندر پیر دیتے اور اوپر سے تھپ دبا دیتے اور پھر پیر کو نکال لیتے اور یہ کہا کرتے میرا گھر تیار ہے. فرماتے ہیں کہ ان کو ریت کے گھروندے کہا جاتا ہے. شاہ بہرول رحمۃ اللہ علیہ ریت کے گھروندے تیار کر رہے ہیں. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا بہرول کیا کر رہے ہو؟ جواب دیا کہ بادشاہ سلامت جنت کے مکان بیچ رہا ہوں, جنت کے مکان فروخت کر رہا ہوں. یہ قیمت کیا ہے؟ فرمایا کہ 3 درہم ہے. شاہ بہرول رحمۃ اللہ علیہ کے اس جواب کو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچ کر کہ دیوانہ آدمی ہے, مجذوب آدمی ہے, دنیا کی کوئی خبر نہیں, نہ جانے کیا کرتا رہے, آگے نکل گئے. مگر پیچھے زبیدہ تھی, سوال کیا کہ بہلول کیا قیمت ہے؟ جواب دیا کہ 3 درہم. حضرت زبیدہ نے 3 درہم ادا کیے اور آگے نکل گئے.
आगे निकलने के बाद सुबह गुजरी, दोपहर आई, शाम गुजरी, जब रात का पहर आया, बादशाह सलामत आराम के लिए अपनी ख्वाबगाह में तशरीफ ले गए। ले जाने के बाद रात में ख्वाब देखा। मेरे बुजुर्गों, रात में ख्वाब देखा, और ख्वाब में क्या देखते हैं कि हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह तफरीह के लिए किसी रास्ते से जा रहे हैं कि उनका गुजर एक ऐसे मकाम और एक ऐसी जगह से हुआ कि जहां एक बहुत हरा भरा सरसब्ज और शादाब बाग है, और उस हरियाली के दरमियान एक सफेद मोती की तरह चमकता हुआ महल है, जिसको देखने के बाद हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह से ना रहा गया। फिर आखिर आप दरमियान से गुजरते हुए उस महल के पास पहुंचे कि जिसको आप कभी इधर से देखते हैं, कभी इधर से देखते हैं, कभी इधर से देखते हैं। फिर आप उस महल के दरवाजे पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि महल के दरवाजे के ऊपर एक कतबा लगा हुआ है, जिसके ऊपर लिखा है क़स्र ज़ुबैदा, ज़ुबैदा का महल। क़स्र ज़ुबैदा, ज़ुबैदा का महल। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने दरबान से सवाल किया कि भाई ये कौन ज़ुबैदा है? फरमाया कि हारून रशीद की बीवी ज़ुबैदा है, ये उनका महल है। फरमाया कि मैं हारून रशीद हूँ, लिहाजा मैं इस महल को देखना चाहता हूँ। दरबार ने यूँ कहा, दरबार ने यूँ कहा, सुन ले बेटे सुन ले। दरबार ने ये फरमाया, हारून रशीद, मैं भी जानता हूँ कि तुम हारून रशीद हो और तुम ज़ुबैदा के शौहर हो, तुम ज़ुबैदा के खाविल हो, मगर याद रखो ये महल आखिरत का जन्नत का महल है, और जन्नत में कराबतदारी नहीं चला करती, जन्नत में नसबदारी और जन्नत में रिश्तेदारियां नहीं चला करती। आदमी का जन्नत में अपने अमाल का सिक्का चला करता है, अपने अमाल का सिक्का चला करता है। लिहाजा इस दरबार में हजरत हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह को दाखिल नहीं होने दिया। फिर आखिर मायूसी के आलम में वापस लौट गए, और आने के बाद अचानक ख्वाब से नींद से बेदार हो गए, आंख खुल गई। आंख खुलने के बाद क्या देखते हैं कि अभी रात का पहर बाकी है। कभी इस करवट देखते हैं, कभी इस करवट देखते हैं, मगर नींद आने को तैयार नहीं। इसलिए कि मेरे बुजुर्गों, हम और आप जानते हैं कि जिसने खाने काबा देख लिया हो, उम्रे के वास्ते से या हज के वास्ते से है, वो जिक्र करते हैं कि जब खाने काबा पर नजर पड़ती है और उसको देखते हैं तो आदमी की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, और दिल वहीं ठहर जाता है, और आदमी का लौटने को दिल नहीं करता। जब दुनिया के खाने काबा का आलम ये है, तो फिर मेरे बुजुर्गों जन्नत के हाल का और जन्नत के महल का मंजर क्या होगा? जन्नत के महल का मंजर क्या होगा? बिल आखिर नींद आने को तैयार नहीं, कभी इस करवट लेटते हैं, कभी इस करवट लेटते हैं। खुलासा ये कि सुबह हुई, और सुबह होने के बाद आपने अपनी बीवी ज़ुबैदा से यूँ फरमाया कि आओ चलो टहलने के लिए चलते हैं। बीवी ने यूँ कहा, बादशाह सलामत, खैरियत तो है? बादशाह सलामत, खैरियत तो है? क्या बात है? रोजाना आपको मुझे कहना पड़ता है, मगर आज आप कह रहे हैं, मामला क्या है? मगर वो ज़ुबैदा थी, आज के जमाने की बीवी नहीं थी, कि जिसका आलम ये है शौहर जो कहेगा उसके खिलाफ खुदा की बंदी चलेगी, कभी शौहर की मानने को तैयार नहीं। हजरत ज़ुबैदा थी, फिर आखिर दोनों तफरीह के लिए निकल गए। देखा बहलूल रहमतुल्लाह अलैह रेत के घरौंदे बना रहे हैं। सवाल किया कि क्या कीमत है? हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत बहलूल ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, इसकी कीमत अगर सारी सल्तनत और सारी हुकूमत दे दोगे तब इसकी कीमत अदा नहीं कर सकते। मालूम किया कि कल तो कहते थे कि इसकी कीमत 3 दिरहम है, आज इतनी महंगी क्यों हो गई? आज कीमत इतनी ज्यादा क्यों हो गई? फरमाया कि हारून रशीद रात ख्वाब में ज़ुबैदा का महल देख लिया, रात ख्वाब में जन्नत का महल देख लिया, रात ख्वाब में ज़ुबैदा का इनाम देख लिया। अब आकर सवाल करते हो, अब आकर कीमत लगाते हो। याद रखो, देखने के बाद जन्नत अनमोल हो जाया करती है, उसकी कीमत नहीं लगाई जाती। इसलिए मेरे बुजुर्गों, आज हमारे पास मौका है, जरा जरा सी चीजों पर अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा फरमाया है, जरा जरा सी बातों पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत की खबर दी है। लिहाजा अमल कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि फिर मैदान महशर में मुझे और आपको रुसवाई हो।
कीमत लगाने को तैयार हो, मगर हमसे ये कहा जाए कि अब जन्नत अनमोल हो गई, अब इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे ईमान की भी हिफाजत फरमाए और हमारी जानों की भी हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तस्कीन दिल मकसूद हुई वो सही करम फरमा भी गए। तस्कीन दिल मकसूद हुई वो सही करम फरमा भी गए। उस सही करम को क्या कहिए, बहला भी गए, तड़पा भी गए। माशाअल्लाह, मुझे महसूस हो रहा है कि जितनी भी बातें मुफ्ती साहब ने आप हजरात के सामने रखी है, इंशाअल्लाह कौन कौन को अमल करने की कोशिश करेगा सब इंशाअल्लाह। अब मैं अपनी बात को ज्यादा तो न देते हुए हमारे दियार मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना व मुफ्ती निजामुद्दीन साहब जो जामिया अरबिया खादिमुल इस्लाम हापुड़ की सरजमीन से हमारे माबैन तशरीफ ला चुके हैं, मैं हजरत बाला को इस शेर के साथ मदरू कर रहा हूँ कि तुम शाने चमन, तुम जाने चमन, तुम वज़्न की मेरी तारे हो। तुम शाने चमन, तुम जाने चमन, तुम वज़्न की मेरी तारे हो। तकदीर से तलब के मसकों पर मौला के हकीकी धारे हो। ये मजमा तुम्हारा खावा है पैगाम हिदायत सुनने को। ये मजमा तुम्हारा खावा है पैगाम हिदायत सुनने को। सब जमा हुए हैं पैगाम शरीयत सुनने को। मुफ्ती साहब आपके सामने तशरीफ फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अ'मालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا وإمامنا وشفيعنا ومشفعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأسناده وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. صدق الله العظيم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محبت کیا ہے دل کا درد سے معمول ہو جانا. محبت کیا ہے دل کا درد سے معمول ہو جانا. متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے. بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے.
पहाड़ों को तो बस आता है जलकर दूर हो जाना। स्टेज पर रौनक अफरोज राज के सर एहतराम मुअक्कर उलमाए किराम, मेहमानाने निज़ाम, सरदारा के नौजवानों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ने मुसलमानों को एक अजीम निस्बत अता फरमाई, एक अजीम ताल्लुक नसीब फरमाया। एक रिश्ता नसीब फरमाया है। वो रिश्ता, वो ताल्लुक, वो निस्बत हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम निस्बत है। अहले ईमान को जो ये निस्बत हासिल है, ये अल्लाह की तरफ से बेइंतहा बड़ी नेमत है। जब अल्लाह ने ये निस्बत अता की तो अहले ईमान पर ये जिम्मेदारी है कि वो इस निस्बत के कदरदान हों, इस निस्बत की कदर की जाए, इस निस्बत का मफ़हूम, इसके माना, इसका मिस्दाक समझा जाए। मेरे भाइयों, कुरान पाक की एक आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत उन ईमान वालों को जो अल्लाह के नबी की इत्तिबा और पैरवी करते हैं, उनके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह के नबी की निस्बत का पासो लिहाज रखते हैं, अल्लाह के नबी के रास्ते पर चलते हैं, अल्लाह के नबी की फरमाबरदारी करते हैं, अपने ख्वाहिश नफ्स को हुजूर के लाए हुए दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, अपने नफ्स की ख्वाहिश को हुजूर के दीन के ताबे बना देते हैं। जो लोग अल्लाह के नबी की इत्तिबा और पैरवी करते हैं, उनके बारे में रब करीम इरशाद फरमाता है कि ऐसे लोग कामयाब हैं, वही लोग फलाह और बहबूदी के ज़ामिन हैं। और जिस नबी की इत्तिबा की जाए, उस नबी पाक के अल्लाह ने औसाफ़े हमीदा बयान किया। उनमें से एक वस्फ़े हमीद ये है, सिफ़ते महमूद ये है कि अल्लाह के नबी इतने अजीम पैगंबर है जो गैब की बातें उम्मत तक, लोगों तक पहुंचाते हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इस आयत मुबारका में बड़ा अजीब व गरीब वस्फ़े महमूद बयान किया गया है। अल्लाह ने अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया कि वो नबी उम्मी है। उम्मी का मतलब होता है कि वो नाफाख्ता है, पढ़े लिखे नहीं है। हुजूर ने किसी से कोई सबक नहीं पढ़ा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया के अंदर कोई उस्ताद नहीं था। अल्लाह के नबी ने किसी किताब से नहीं सीखा। आपका कोई मुअल्लिम नहीं था, आपके पास कोई कलम नहीं था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उम्मी है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूदे के उम्मी है, बावजूदे के आपका कोई उस्ताद नहीं है, बावजूदे के आप अलैहिस्सलाम ने किसी से कोई सबक, कोई दर्स नहीं पढ़ा, अल्लाह के नबी का कोई भी किताब से ताल्लुक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों
میرے آقا میرے سرکار تاجدار مدح حضرت عبداللہ کے لفظ جگر حضرت آمنہ کے نور نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا، آپ کی جو عقل اور فہم و فراست تھی، ساری دنیا مل کر بھی آپ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ نبی علیہ السلام کے بارے میں سیرت خاتم الانبیاء میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ حضرت مفتی صاحب نے تحریر فرمایا ہے۔ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نبی نہیں بنائے گئے، اللہ کے نبی آپ کو ابھی نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا، آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ مکہ کے اندر 12 قبائل تھے، قریش کے 12 قبائل تھے، 12 سردار تھے، 12 قبیلوں کے 12 سردار، ان سب کا آپس میں مشورہ ہوتا ہے، سب کے سب آپس میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کعبے کی تعمیر نو کریں گے، کعبے کو اثر نو بنائیں گے، کعبے کی بنیاد کو دوبارہ رکھیں گے۔ سب اتفاق کرتے، سب کا فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن آ کر اس بات میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ آخر ہر قبیلہ معزز ہے، ہر قبیلے کا سردار معزز ہے، تو کیوں ایک قبیلے کا سردار کون پہلے رکھے گا؟ ہر قبیلہ یہ چاہتا، ہر قبیلے کی یہ تمنا، ہر قبیلے کی یہ خواہش ہو جاتی کہ میرا سردار، میرا معزز فرد، میرا فرد رئیس آگے بڑھے اور کعبے کی بنیاد میں سب سے پہلے حصہ لینے والا بن جائے، تاکہ میرے قبیلے کا نام روشن ہو جائے۔ مسلمانوں اختلاف اتنا بڑھ گیا، نزاع اور جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ آپس میں قبیلے بھارت گیری کی نوبت پر آن پڑے۔ قریب تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دے، قریب تھا کہ کعبے کے سامنے خون بہ جائے۔ اتفاق سے ایک عقل مند دانشور فراست کا عامل انسان کھڑا ہوتا ہے اور اس نے کہا، اے کعبہ، اے مکہ کے قبائل، کیوں نہ ہم ایک ایسی بات پر اتفاق کریں کہ ہمارا جھگڑا، ہمارا نزاع، ہمارا اختلاف ختم ہو جائے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا دیکھو رات ہونے والی ہے، رات جب چھٹے گی، صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے صحن حرم کے اندر آئے گا، کعبے کے سامنے آئے گا، ہم اس کو اپنا فیصل بنائیں گے، جو وہ فیصلہ کرے گا ہم اس کے سامنے اپنی گردن کو جھکاتے ہوئے اس فیصلے پر اتفاق کریں گے، رکھیں گے۔ کیونکہ کسی کو معلوم نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، کسی کے علم نہیں تھا کہ سب سے پہلے کون آئے گا۔ مسلمانوں، رب کعبہ کی قسم، یہ شرف، یہ اعزاز اللہ نے کسی اور کو نہیں بخشا۔ ہم سب کے آقا، ہم سب کے سرور، ہم سب کے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کو اللہ یہ اعزاز بخشا ہے۔ سب سے پہلے جب تاریخ چڑھتی ہے، صبح کا سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے، تو کوئی اور نہیں، ہم سب کے امام، ہم سب کے قائد، ہم سب کے رہبر حضرت محمد مصطفیٰ سب سے پہلے وہ شخص ہوتے ہیں جو سارے عرب کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی داخل ہوئے، قبائل تو انتظار کر رہے تھے کہ کون آتا ہے پہلے جو ہمارا فیصلہ کرے۔ سارے کے سارے حضور کی خدمت میں آ کر قدموں میں بیٹھ گئے کہ حضور محمد رسول اللہ، آپ ہی ہمارے رہبر ہیں، آپ ہی ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ اللہ کے بندوں نے جب فیصلہ رکھا اور بات بتائی کہ اس طرح جھگڑا ہو رہا ہے، میرے آقا میرے سرکار نے جو فیصلہ کیا ہے، دنیا کے اندر مسلمانوں پر انگشت نمائی کی جاتی ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذہب دہشت گردی سکھاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ مسلمان قتل و غارت گری کے عالم بردار ہے، کوئی کہتا ہے مسلمان قتل و غارت گری کے رہبر ہے۔ نہیں نہیں، رب کعبہ کی قسم، مسلمانوں میں سیرت کا واقعہ آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ دشمنوں سے کہو کہ اے ظالموں، تم نے اپنی غلط زبان کا استعمال کیا ہے۔ میرے آقا نے جو فیصلہ فرمایا، تاریخ کا گواہ ہے، تاریخ کا بڑا سیرت کہتی ہے۔ میرے آقا
اپنی چادر کو اٹھاتے ہیں زمین پر بچھاتے ہیں اور آپ نے حجر اسود کو کعبے کی بنیاد کے پتھر کو اپنے دست مبارک سے اٹھا کر کعبے کے بیچ میں رکھا اور آپ نے اعلان کیا اے مکہ کے قبائل آؤ اس چادر کو پکڑ کر سب کے سب اکٹھے ہو کر سارے معزز فرد اکٹھے ہو کر کعبے کی بنیاد پر لے جاؤ سب اٹھتے ہیں کھڑے ہو کر کعبے تک اس چادر کو پکڑ کر لے کر جاتے ہیں خوشی خوشی لے کر جاتے ہیں حضور نے دست مبارک سے اپنے مبارک ہاتھ سے پتھر اٹھا کر کعبے کی بنیاد پر رکھا آپ نے اخلاق کو ختم کر دیا سارا مکہ گواہ ہے آسمان گواہ ہے زمین گواہ ہے رب کعبہ کی قسم سارے ستاروں نے یہ منظر دیکھا اللہ کے نبی کے فیصلے سے قتل و غارت کی ختم ہو گئی اس لیے کہ حضور کا اسلام بھی قتل و غارت کو ختم کرتا ہے اس عظیم نبی اور پیغمبر سے ہمارا رشتہ ہوتا ہے لیکن افسوس صد افسوس آج مسلمانوں نے ہمارے نبی کی جو نسبت ہمیں حاصل تھی اللہ نے جو ہمیں تعلق نصیب فرمایا چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان حضور سے سچی محبت کرتے چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان اللہ کے نبی کی ٹھنڈک نماز کا اہتمام کرتے چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان اللہ کے قرآن سے تعلق رکھتے چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان حضور کی سیرت حضور کا راستہ اپناتے چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمانوں کی زندگی کے اندر ابو بکر کی صداقت ہوگی چاہیے تو کہ مسلمانوں کی زندگی کے اندر عمر فاروق کا انصاف ہوگا چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمانوں کی زندگی کے اندر عثمان غنی کی حیا اور شرم ہوتی چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان حضرت علی کی شجاعت کے عمل بردار ہوتے لیکن افسوس سچ افسوس آج مسلمان انسان پر افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں نبی کی نسبت نبی سے رشتے کا پاس و لحاظ نہیں ہے آپ ورنہ سب رہنے والوں کہتا ہوں آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ آج کا مسلمان نماز نہیں پڑھتا آج کا مسلمان صداقت نہیں دیتا آج کا مسلمان حج نہیں کرتا آج کا مسلمان رہا ہے سیرت کر رہا ہے شراب کر رہا ہے حرام کر رہا ہے سود دے رہا ہے پیار دے رہا ہے اور اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کا بھی پاس و لحاظ نہیں بے سر و سوانی کا حالت کوئی کہنے والا کوئی سننے والا باقی نہ رہا کل شب برات ہوگی عظیم رات مبارک رات ہوگی آپ دیکھنا کتنے نوجوان موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر دھوئے گانے کے شور بچائیں گے غیروں کو تکلیف دیں گے اور اسلام کا غلط تاثر پیش کریں گے کتنے پٹاخے پھوڑے جائیں گے کتنے پٹاخے پھوڑے جائیں گے پھلجھڑیاں جلائی جائیں گی کتنے مسلمان ہیں کہ جو چراہوں پر گپ شپ کریں گے انہیں اللہ کو راضی کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوگا علماء سمجھاتے رہتے ہیں مسجد کے ممبر سے چھپے ہوئے تقریریں ہوتی رہتی ہے لیکن آج صرف روایت بن چکی ہے اور ہم نے مثال بنا لیا ہے کہ ہمیں اپنے من کی کرنی ہے ہمیں حضور سے رشتے کا پاس و لحاظ نہیں رکھنا بچے میرے پیار سے خاموش بیٹھو بیٹا بات سنو غور سے بڑی پیاری بات حضور کی بات چل رہی میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نسبت کی قدر کی جائے کل روز محشر میں اللہ کے نبی کے سامنے جانا ہوگا صحابہ کرام تشریف فرما ہوں گے جس نے حضور کا راستہ اپنایا جس نے حضور کا منہج اپنایا جس نے حضور کی سیرت کو اپنایا ہوگا جس نے حضور کی نسبت کی قدر کی ہوگی یقین مانو سرکنا مانو اللہ کل روز محشر میں اسے اعزاز سے نوازے گا اللہ اسے کامیابی سے نوازے جس کے بارے میں میں نے بتایا کہ سب سے زیادہ ناقدری آج مسلمانوں کی کیونکہ کل کے دن ہے آج کی موقع ہے اس لیے اس مناسبت سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں اس رات میں جو آپ کو میسر ہو رکھتے عبادت کیجیے کسی ایک بات کا خاص اہتمام
التزام کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اپنے اعتبار سے کوئی قرآن پڑھے، کوئی نماز پڑھے، کوئی روزہ، کوئی اگلے دن کا روزہ رکھے، کوئی قرآن کی تلاوت کرے، کوئی اللہ سے دعا کا اہتمام کرے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت طلب کرے. اما عائشہ فرماتی ہے میں نے ایک حضور کو بستر استراحت پر نہیں پایا، میں باہر نکلی دیکھا حضور جنت البقیع میں تشریف فرما ہے. میں حضور کے پاس گئی، پوچھا آپ کیسے؟ بتایا آج بدر کی رات ہے، آج شعبان کی رات ہے، نصف شعبان ہے، بدر کی رات ہے. آج کے دن قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بار ہوتے ہیں اللہ ان والوں کے وقت گناہگاروں کے گناہ معاف کرتا ہے، گناہگاروں کو جہنم سے خلاصی نصیب فرماتا ہے. اللہ کو منانے کی رات ہے. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ ہم جا کر اس رات کی بےحرمتی کریں گے، ہاں مسلمانوں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم گھوم کر پھر کر پٹاخے پھوڑ کر اپنا تفریح کر موٹر سائیکلوں پر گھوم کر ہم اس رات کو منائیں گے تو اس خیالی کو اپنے ذہن و دماغ سے نکال دے. اور یاد رکھیں ایسے شخص کے لیے بہتر یہ ہے کہ علماء کی موجودگی میں مسئلہ بیان کر رہا ہو کہ وہ رات کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور جا کر سو جائے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے. کہ اس سے بہتر ہے کہ راستوں پر اپنا تفریح کی جائے اور گناہوں کے بازار کو ترک کیا جائے. اللہ نے اس رات کو مبارک مشروط کرایا ہے. اس رات کی اسی طرح قدر ہونی چاہیے جیسا اس کا حق. اللہ سے اللہ آسمان دنیا میں آ کر فرماتا ہے کوئی ہے مغفرت کا طالب جس کی گناہ معاف کیے جائے، جس کی مغفرت کی جائے، کوئی ہے جس کا طالب جسے رزق عطا کیا جائے. اللہ سے مانگے، دعاؤں کا اہتمام کرے، اپنا تفریح کا ماحول ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس رات میں ہر اس گناہگار کی جو اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. 7 آدمی ایسے اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے. کوئی مشرک ہے، شرک کرتا ہے، اللہ اس کا گناہ معاف نہیں کرتا. کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ اس رات میں اس کے گناہ معاف نہیں کرتا. مسلمانوں بتاؤ آج ہمارے معاشرے میں ماں باپ کی نافرمانیاں کس قدر ہے. نوجوان صبح سے لے کے شام تک کماتے ہیں. ابھی ایک رپورٹ مجھے ایک صاحب نے 2 دن پہلے آ کر بتائی کہ ہمارا بچہ پورے ہفتے کماتا ہے اور شوق کمانے کے بعد اپنے دوستوں پر ہوٹلوں اٹھا کر لٹا دیتا ہے. گھر میں پودے ہو رہے ہیں، جوان بیٹیاں گھر میں موجود ہیں اور بچے ہوٹلوں پر پیسہ اڑا رہے ہیں، طرح طرح کی ڈشیں کھاتے پھر رہے ہیں. شرم اور غیرت نہیں آتی. آج اللہ نے ماں باپ دیے ہیں، بہن بھائی عطا کیے ہیں. اللہ کے واسطے مسلمانوں قدر کرو. اللہ نے ماں باپ کی نعمت دی ہے، کبھی نہ دکھاؤ ان کی فرما برداری. باپ کے پتوں کے نیچے جنت، باپ جنت کا دروازہ. جس نے باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. جس کا باپ ناراض ہے اس سے رب ناراض، جس سے باپ راضی ہے اس سے اللہ راضی. اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، ماں باپ کی خدمت کرو. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی کسی کو بھیجا قتل کرتا ہے، ناجائز کرتا ہے، فرمایا اگر کوئی کپڑوں سے نیچے پجامہ یا پینٹ پہنتا ہے اس کی بھی مغفرت. کتنی بڑی بات. اور پھر فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگر کوئی دل میں کینہ رکھتا ہے، دل کے اندر اس کے کینہ رکھتا ہے، اللہ اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے. آج ہمارے معاشرے میں حسد، کینہ، کپٹ، بغض بڑھتا جا رہا ہے. اللہ کسی کو نواز دے تو ایک دوسرے سے جلن اور حسد ہوتی ہے، دلوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے. جبکہ حدیث میں آتا ہے مومن کا دل آئینے کی طرح صاف ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو آدمی بغض اور حسد اور کینہ رکھتا ہے اللہ اس رات میں اس کی مغفرت نہیں کرتا. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی شرابی ہے، شراب کا عادی ہے، شراب پیتا ہے، اللہ شرابی کی بات میں مغفرت نہیں کرتا.
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مدمن الخمر لا يدخل الجنہ، شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ آج ہمارے معاشرے ایک بہت ترقی ہوئی برائی ہے، جب آج 15 سال سے لے کر جو بڑے ہوتے ہیں تو وہ نشے کا عادی بن رہے ہیں، شراب اور بیئر کے نام پر جو بدتمیزیاں معاشرے میں چل رہی ہیں اس کو سدھارنے کا ضرورت ہے۔ میں ابھی ایک سفر کر رہا ہوں، ٹرین میں دو غیر مسلم بھائی آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے۔ ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ اگر ہندوستان میں 2 باتیں ختم ہو جائیں تو ماحول صحیح ہو جائے۔ میں نے کان لگایا، سوچا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، سنو تو صحیح۔ تو ایک کہتا ہے کہ اگر غیر مسلم گوشت کھانا چھوڑ دیں اور مسلمان شراب پینا چھوڑ دیں تو ماحول صحیح۔ دوسرا کہتا ہے کہ صحیح کہتے ہو، جب میں ڈیوٹی سے فارغ ہو کر اپنے گاؤں میں داخل ہوتا ہوں تو گاؤں کے باہر شراب کی ہٹی ہے، سب سے زیادہ اس شراب کی ہٹی پر لائن لگے ہوئے قطار میں مجھے نظر آتے ہیں مسلمان۔ آج نوجوان تیزی سے ساتھ نشے کی لت میں جا رہے ہیں، بہت تیزی سے معاشرہ بگاڑ کی طرف ہے۔ معاف کرنا، سب سے زیادہ بگاڑنے والی چیز آج میں اپنے علماء کی موجودگی میں کہوں گا کہ اگر ہم مسلمانوں نے اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دے دیا اور اپنے بچوں کو اسی طرح ہم موبائل پکڑاتے رہے، آج معاشرے کے اندر اس موبائل نے ہمارے بچوں اور بچیوں کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ بچے اور بچیاں رات کو ابھی آپ جائیں گے 4-5 بچے بیٹھ جائیں گے اور کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے، کوئی فحاشیت اور عریانیت کو پھیلا رہا ہے، کوئی کسی غیر محرم سے بات کر رہا ہے۔ بچیاں گھر سے کہہ کر نکلتی ہیں کہ ہم آنٹی کے جا رہے ہیں، خالہ کے جا رہے ہیں، ہم پڑھنے جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، ٹیوشن جا رہی ہے۔ آپ ورنہ مسلمانوں ہمارے سامنے جب یہ بات آتی ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، سوال آپ جاتی ہے، دل دکھتا ہے کہ ہماری مسلم بہنیں تربیت کی چیز نہ ہونے کی وجہ ہماری بچیوں کی حالت ذات یہ ہے کہ بچیاں لڑکوں کے ساتھ موٹر سائیکل پر کر کوئی ہوٹل جا رہی ہے، کوئی کلینک پر جا رہی ہے اور کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ شرم آتی ہے بتاتے ہوئے ہم نے اپنی بچیوں کو آزاد چھوڑا، بچیاں بگڑ گئی اور کبھی کبھی تو نتیجہ آپ کے ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ جب کھلتی ہے جب ہماری عزت اور ناموس ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنی بچیوں کا، اپنے بچوں کا خاص خیال رکھو، تربیت کرو، ان کی جہاد دو۔ اور تربیت کیسے ہوگی؟ ان کے سینوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جب ہم انہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے نغمے سنائیں گے۔ ایک بات مجھے تبلیغ اور جماعت والوں کی بہت اچھی لگتی ہے، اللہ اس بات کو سلامت رکھے۔ یہ جو جماعت کی اور تبلیغ آتا ہے کہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کس کس کے گھر کے اندر تعلیم نہیں ہے، کس کے گھر میں حدیث پڑھی گئی؟ آج اگر مسلمان اپنے معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں، اگر مسلمان اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا کہ مسلمانوں 24 گھنٹے میں ایک وقت اپنے بچوں کو حدیث پڑھاؤ، گھر کے اندر سب بیٹھ جاؤ، موبائل کو داغ میں رکھو۔ اس موبائل نے ہمارے گھروں میں چیلہ بھی خراب کر دیا، جسے دیکھو موبائل پکڑا ہوا ہے، بات کر رہا ہے۔ ایک وقت 5-10 منٹ ایک طرف موبائل رکھ کر گھر کے اندر باوجود ہو کر حلقہ بنا کر بیٹھو، نبی کی سیرت سناؤ، نبی کی محبت سناؤ، حضرت عائشہ کی سیرت سناؤ، حضرت مولانا کا کتاب سناؤ۔ میں کہوں گا جب بچوں اور بچیوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آئے گی، رب سب ساری دنیا کا باطل، ساری دنیا کے ڈاکو، ساری دنیا کے ایمان کے لٹیرے مل کر ہمارے بچوں کو ایمان نہیں بھول سکتے، ان کے ایمان پر حق نہیں بن سکتا۔ زور پر ہے کہ ہمیں شرم آتی ہے بچوں کے سامنے بیٹھتے ہوئے۔ مائیں بچیوں کی تربیت نہیں کرتی، جب ماں کی نماز نہیں پڑھتی تو بچیاں کیا نماز پڑھے گی؟ جب ماں ہی بچوں کو درود شریف نہیں سکھاتی تو بچیاں کیا درود شریف سیکھے گی؟ جب ماں باپ گھر کے اندر جھگڑتے ہیں، ماں باپ گالیاں بکتے ہیں، ماں باپ بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال نہیں رکھتے تو بگاڑ نہیں آئے گا۔ کیا آج
اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی کی محبت کو امت کے سامنے بتانے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی کا میں آپ کو قصہ سناؤں۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالی عنہ، حیات الصحابہ میں یہ واقعہ ذکر ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر اعلان فرماتے ہیں غزوے کا موقع ہے، جس کا موقع ہو وہ اپنے گھر سے مال سامان لے کر آئے، شرکت کرے۔ کوئی کھجور لے کر آتا ہے، کوئی کھجور کا ڈھیر لاتا ہے، کوئی مال، کوئی متاع، کوئی سامان لے کر آتا ہے۔ مسلمانوں، ایک صحابی رسول جو نادار اور مفلس تھے، حضرت عبداللہ مزنی، انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ نہیں تھا، کھڑے ہوئے آپ مسجد نبوی سے باہر نکلے۔ اس زمانے میں مسجد نبوی کے باہر ایک باغ ہوا کرتا تھا، یہودی کا باغ تھا۔ اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اے میرے بھائی، تو مجھے مزدوری پر رکھ لے۔ اور سمجھ گیا کہ مسلمان ہے، اس نے سوچا مسلمان کو پریشان کرنے میں مزہ آئے گا، دنیا چاہتی ہے کہ مسلمان کو پریشان کیا جائے، اسلام کے خلاف ساری دنیا مل کر کیا کچھ نہیں کرتی۔ آپ نے دیکھا 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ساری باطل طاقتیں مل کر مسجد اقصی کو چھیننا چاہتی ہے، لیکن اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، نصرت اور مدد فرمائے۔ فلسطین کے مسلمانوں کی جس ایمان کا ثبوت پیش کیا ہے، جس حمیت اور غیرت کا ثبوت پیش کیا ہے، اللہ کی قسم اس دور کے اندر جہاں زنا عام ہے، جہاں شرابیں پی جاتی ہے، جہاں ناچ گانے والیاں ناچتی ہے، جہاں شادیوں میں مسلمان پیسہ لٹاتے ہیں، جہاں کھانے کی بے حرمتی کی جاتی ہے، جہاں گالیوں کا رواج ہو، جہاں قرآن سے دوری ہو، جہاں اسلام سے دوری ہو، جہاں محمد رسول اللہ کی عزت کے جنازے نکلتے ہو، جہاں اللہ کی نسبت کا، اللہ کے رسول کی نسبت کا باز و نہاد کا رکھا جاتا ہو۔ آج کے اس دور کے اندر بڑوں نے، بچوں نے جس ایمان کا ثبوت پیش کیا ہے، رب کعبہ کی قسم یہ ایمان ہمیں 1400 سال پہلے لے کر جاتا ہے اور ہمیں صحابہ کی یاد کرنا دیتا ہے۔ بم گرتے رہے، جنازے اٹھتے رہے، شہداء کی تعداد بڑھتی رہی، 1000 سے ہزاروں ہو گئی، ہزاروں سے لاکھوں ہو گئی۔ جہاں رہنے کے لیے گھر باقی نہ رہا، کھانے کے لیے کھانا باقی نہ رہا، سونے کے لیے بستر باقی نہ رہا، پینے کے لیے پانی باقی نہ رہا، ایسے حالات کے اندر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، ہم نے اس بڑے عرصے کے اندر ایک فلسطینی کو نہیں دیکھا جس نے اپنی زبان سے شکایت کی ہو اور اللہ سے کہا ہو کہ ربا تو نے یہ کیا کر دیا۔ ہر حال میں کہتے رہے حسبنا اللہ ہمیں کافی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہم حضور کی نسبت کو نہیں چھوڑ سکتے، اللہ اس کے رسول کے نام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ قرآن پڑھتے رہے، معصوم بچے اللہ اللہ کہتے رہے، اللہ کے نبی کے نام پہ لاتے رہے۔ سب کچھ لوٹنے کے بعد بھی ایک ایک بچے کے افراد گھر سے شہید ہو گئے، لیکن پھر بھی ایمان کی دولت کا چیز کیوں انہوں نے اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھائی۔ 5 سال کی بچی دیوار پر لکھ کر جاتی ہے، ظالموں جتنے دم گرانے ہیں گرا لو، جتنا مارنا ہے مار لو، میں اپنے اللہ کو سب کچھ جا کر بتاؤں گا۔ آج یہ حالات ہمیں حضور کے دور کی آتے رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ مزنی کے ظالموں نے اس دور میں بتایا، آج کس رہے کلے کا کو آتا ہے، زبان کاپ جاتی ہے۔ مسلمانوں کیا حس باقی نہیں ہے؟ میری بچیوں کیا ایمان نہیں ہے؟ کیا قرآن باقی نہیں ہے؟ غیروں کے ساتھ بھاگنے والی بچیاں ایک مرتبہ اللہ کا کلام کو پڑھ کر دیکھیں، اس کو ترجمہ کو پڑھ کر دیکھیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ حضرت عبداللہ مزنی اس کے پاس جا کر کہتے ہیں مجھے کچھ مزدوری پر کام ہے،
اس نے سوچا کہ اب مزہ آئے ہے، سامنے ایک بیل بنا ہوا ہے، وہ گھوم رہا ہے، اس کے ساتھ اس کو کھول دو اور جا کر اس کی جگہ تم بن جاؤ، جوا اپنے سر پر رکھ لو اور ہر اپنے سر پر رکھ لو، پورے دن اسی طرح گھومتے رہتے ہیں جیسے بیل گھومتے ہیں۔ جب شام ہوگی ایک سے ایک کھجور دوں۔ حضرت عبداللہ مزنی کو حضور سے محبت تھی، کہنے لگے ٹھیک ہے، بیل کو کھولا، پیر سے باندھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پورا دن گھومتے رہے۔ جب شام ہوئی ایک سے ایک کھجور لیا اور کھانے لگے۔ جب گھر گئے تو بیوی نے دیکھا کمر سے خون بہ رہا ہے اور وہ سوچتا ہے وہ خون آلودہ خون زدہ۔ بیوی نے پوچھا کہا کچھ نہیں، کرتا بدلا، مرہم پٹی کی، ایک سے کھجور ہاتھ میں لی، اب مدینہ کی قدموں میں چل رہے، آنکھوں میں آنسو، زبان کا پہلے، دل میں وساوس اور خیال، اور کیا سوچ رہے ہیں؟ اے عبداللہ، اے عبداللہ، تو حضور کے پاس ایک سے کھجور لے کر جائے گا، اور تو بڑے بڑے صحابہ ہوں، عثمان غنی جیسے صحابہ، عبد الرحمن بن عوف جیسے صحابہ، ایک سے کھجور حضور کے پاس نکل جائے۔ سردار والو، جیسے ہی یہ خیال دل میں آیا، مسجد نبوی میں قدم رکھا، رب کعبہ کی قسم، قربان جاؤں آقائے سلامت پر، قربان جاؤں آقائے رحمت پر، لاکھوں درود میرے آقا پر، لاکھوں سلام میرے آقا پر، میرے آقا کی نظر عبداللہ مزنی پر پڑتی ہے۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے اپنی باہوں کو پھیلایا، عبداللہ مزنی کو سینے سے لگایا، ایک سے کھجور ہاتھ سے لی، اور آپ نے فرمایا صحابہ 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 گواہ رہنا، گواہ رہنا، جتنا ثواب اللہ اس سارے ڈھیر پر عطا کرے گا، اللہ 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 عبداللہ مزنی کو اکیلے کا ثواب نصیب فرمائے۔ یہ حضور کی محبت کا جذبہ ہے۔ آج مسلمان بچوں نے، بچیوں نے، ان کے سالوں کے اندر حضور کی محبت کا کوئی سبب نہیں ہے، گھروں کی تعلیم نہیں ہے، تربیت کا ماحول نہیں ہے، معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ 15 سال کا بچہ جب اوپر چلتا ہے، 22 سال کی جوانی ہوتی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ جوانی میں اللہ کے گھر میں آتا اور اس کے سینے میں جذبہ شہادت ہوتا، جذبہ ایمان ہوتا، قرآن کی تعلیم ہوتی، نبی کا مذہب ہوتا، حضرت ابو طلحہ کی وہ جانساری اور جان بدائی ہوتی۔ لیکن افسوس آج کا بچہ بڑا ہوتا ہے، موبائل نے برباد کر دیا، آج بچوں کے ہاتھوں میں نشے کی چیزیں آ گئی، بچے سگریٹ کے نام پر پی رہے ہیں، اور اتنا برا عالم ہے کہ بچوں کی جوانیاں ضائع ہو رہی ہے، بچے جب ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تب ہماری یاد ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں۔ نوجوان بچیاں اپنوں سے غیروں سے غیر محرموں سے بات کر رہی ہے، گھر کے اندر ماحول کا اتنا جنازہ نکل چکا ہے کہ ہم تربیت کا پاس لحاظ نہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار، اور ہر ذمہ دار سے کل روز محشر میں اللہ سوال کرے گا کہ اے انسان، ہم نے تمہیں اولاد عطا کی تھی، بیٹے عطا کیے تھے، بیٹی عطا کی تھی، تم نے بچوں اور بچیوں کی کیا پرورش کی ہے؟ اگر بچوں اور بچیوں نے غلط قدم اٹھایا، ماں باپ سے بھی سوال کیا جائے گا، اس لیے کہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ بچوں کا خیال رکھ دے۔ میں یہ نہیں کہتا ابھی آپ میرے چارے بلاس کہنے لگو، مفتی صاحب بڑی عجیب و غریب بات کر رہے تھے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بچیوں پر اعتراض نہ کرو، بیٹیاں اسلام میں رحمت ہے، بیٹیاں ہمارا سر کا تاج ہے، بیٹیاں ہمارے لیے زینت ہے، بیٹیاں ہمارے گھر کی رونق ہے، بیٹیوں سے جنت ملتی ہے، بیٹیاں جنت میں داخل کراتی ہے۔ لیکن ربا عائشہ للہ، تمہیں واسطہ رب کریم کا، تمہیں واسطہ اللہ کے نبی کی صداقت کا، تمہیں واسطہ نبی پاک کی حرمت کا، کہ لوگوں اعتماد کرو
यकीनन करो, लेकिन अल्लाह के वास्ते उनकी निगरानी से मुंह मत मोड़ो। अगर बच्चियों के हाथ में मोबाइल दोगे, उनकी निगरानी से मुंह मोड़ोगे, ये बच्चियां घरों के साथ फरार हो जाएंगी, किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करेगी और कर रही है, और दिन ब दिन रिपोर्ट बढ़ती जा रही है। पहले जमाने में आपने इतना दुखा सुन लिया कि कोई बच्ची हमारी फरार हो गई, किसी के साथ नाजायज ताल्लुक कायम हो गया। आज तो सुबह सवेरे हम उठते हैं और मोबाइल हाथ में देखते हैं तो पहली खबर होती है कि फला बच्ची फला के साथ, फला बच्ची फला के साथ राह फरार किया। मेरे भाइयों, ये माहौल कैसे सुधरेगा? इस तरह कि हम अपने बच्चों का दीन के साथ कराएं, उन्हें अल्लाह की मोहब्बत सिखाएं, उन्हें बताएं कि अल्लाह की मोहब्बत में नबी की मोहब्बत की कामयाबी है। जो अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर चलता है वही कामयाब होता है, जो नबी का रास्ता छोड़ देता है वो कभी कामयाब नहीं होता। अपने मिजाज को, अपने घर के अंदर दीनी माहौल को कायम करें। बच्चों को 5 मिनट 10 मिनट का ऐसा अपने बच्चों के लिए जरूर निकाले कि घर के माहौल में सब अफराद बैठे और एक हदीस की किताब पढ़ी जाए। वो कहेगा मुफ्ती साहब हदीस तो उर्दू में होती है तो भूल जाएगा। आज का तरक्की का जमाना है, हिंदी में भी खूब हदीस की किताब है, इंग्लिश में भी खूब किताबें पढ़िए। घर में गड़बड़ तो कीजिए, शर्म किस बात की? दीन में क्या शर्म है? बाप भी बैठे, माँ भी बैठे, दादी भी बैठे, दादा भी बैठे, भाई भी बैठे, बहन भी बैठे, 10 मिनट घर का रूल हो जिसमें हमारे घर के अंदर दीनी मिजाज के एतबार से दीनी माहौल के लिए तारीफ और तरबियत का खास ख्याल। ये एक बुनियादी विषय है। अगर हम इसका ख्याल नहीं करेंगे मेरे भाइयों, याद रखिएगा कि आने वाले वक्त में हमारे लिए ये आफत बन जाएगी और हमारी बच्चियां परेशानी का बाइस हमारे लिए बन जाएंगी। उनकी तरबियत का खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने बच्चियां अता फरमाई है, उनकी तवज्जो पर खास ध्यान देना चाहिए और अल्लाह के नबी की मोहब्बत के किस्से, जाविदाई के किस्से उनको जरूर सुनाना चाहिए। मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा। हमारे एक सहाबी रसूल है, हज़रत ज़ैद बिन दसीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। एक मर्तबा कुफार ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़कर उन्हें सूली देने का इरादा किया, उन्हें फांसी पर चढ़ाने का इरादा किया। जब सामने फांसी का बंदा आया तो एक शख्स जो बाद में चलकर मुसलमान हुआ, सुफियान बिन हर्ब, वो आकर ज़ैद बिन दसना से कहते हैं, ऐ ज़ैद, अगर तू एक मर्तबा अपनी ज़बान से कह दे कि काश मेरी जगह ये बंदा हुजूर की गर्दन पर होता, काश मेरी जगह हुजूर को फांसी दे दी जाती तो हम अभी तुझे आजाद कर देंगे, तुझे फांसी देंगे। मुसलमानों, हम जैसा आदमी होता तो कहता जान रसीना और क्या, हमारा ईमान कमजोर, सहाबा का ईमान ताकतवर। हज़रत ज़ैद बिन दसना सुफियान बिन हर्ब की आंखों में आंखें डालकर फरमाते हैं, ऐ सुफियान, कान खोलकर सुन ले, तू तो बहुत बड़ी बात कहता है। मुझे कहूँ कि काश मेरी जगह हुजूर को फांसी दे दी जाती। मुझे तो ये भी बर्दाश्त नहीं है कि मेरे आका, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते पर चले और आपको एक छोटा जाए, ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक सेकंड नहीं आपको ज़ैद हुजूर पर कुर्बान। क्या निस्बत का पासुल था? जब मुसलमान निस्बत और ताल्लुक का पासुल लिहाज रखेगा उसकी नमाज नहीं छूट सकती। नमाज हुजूर की आंखों की ठंडा है, नमाज मिराज, नमाज दीन का सुकून। जो नमाज कायम नहीं करता उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं। मस्जिद में आओ, अल्लाह के घरों को आबाद करो, कल के दिन अल्लाह को राजी करो। और एक बात तो आप भी कहेंगे कि हाँ वाकई मुफ्ती साहब आपकी बात ठीक है, क्या नहीं करते हैं
जाती है, क्या सामान आएगा, क्या सामान जाएगा, हम उसको अच्छे से अच्छा करने के लिए कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, रमजान अल्लाह का महीना आने वाला है, अभी से ध्यान बनाओ, तैयारी करो कि हमें तरावीह पढ़नी है, हमें रोजे भी रखने हैं, हमें कुरान भी पढ़ना है, हमें अल्लाह के हुक्मों को अदा करना है। ये माहौल बना के रखे, जहन बना कर रखे, अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा फरमाएगा। आज जरूरत इस बात की है मेरे भाइयों कि हम दीनी मिजाज से दीनी निस्बत का ख्याल रखें। ये आज अगर मुसलमान इस बात का अहद कर ले कि हम अपने घर के अंदर दीनी मिजाज, दीनी निस्बत की पासदारी करेंगे और हमारा और आपका अल्लाह के नबी से जो रिश्ता है, पाक रिश्ता, इज्जत का रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता, जज्बे का रिश्ता, शुरू ये रिश्ता अल्लाह की तरफ से है। इस नियमत की कदर हर मुसलमान को करनी चाहिए, वरना याद रखना कल रोज़ महशर में हुजूर होंगे और हमारा गिरबान होगा, हम अल्लाह के नबी को कोई जवाब नहीं दे सकते। इसको खत्म करने की जरूरत है, अपने घर के माहौल को सुधारने की जरूरत है और अपने आप को दीन पर कायम बनाए रखने की जरूरत है। मैं आपके सामने और बयान करता, लेकिन ये एक छोटा सा तकाज़ा है, इसलिए बड़ी माजरत के साथ मुझसे हमारे अहबाब ने दरख्वास्त की, मैं उनकी मोहब्बत और ताल्लुक में यहाँ हाजिर हुआ। अल्लाह से दुआ है, हाथ उठाकर कहो कि जो बातें मैंने आपसे कही है, एक बात कही है सिर्फ, क्या अल्लाह के नबी की निस्बत की कदर हर मुसलमान करना चाहिए। कहो इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे, अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, बात कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खतीबों को तो होना चाहिए नाज़ा खिताबत पर, खतीबों को तो होना चाहिए नाज़ा खिताबत पर, तुम्हारी शान खिताबत पर खिताबत नाज करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने लिए ये बात सादत मंदी की समझता हूँ कि हजरत वाला से दर्स पढ़ने का मुझे भी शर्फ हासिल हुआ है। मेरे उस्ताद मोहतरम है और मुझे महसूस हो रहा है कि हजरत वाला ने आप हजरात के सामने माशरे के अंदर फैलती हुई एक एक बुराई पर आपको झंझोड़ा है। और ये सच्चाई है कि आज मजहब के अंदर एक से एक बढ़कर बुराई फैलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, तबे इंसानी तब्दीली और तगय्युर की ठोकर है, बदलाव इसकी घुट्टी में पड़ा हुआ है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपकी तबीयत भी इसी तरह की एक तब्दीली की ख्वाह है। लिहाजा मैं आपकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए एक मरतबा फिर नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए मैं मदऊ कर रहा हूँ रफीक मोहतरम अजीजम मौलाना मोहम्मद उसामा साहब, जो हापुड़ की सरजमीन से हमारे माबैन तशरीफ लाए हैं। हजरत वाला से इल्तिमास करता हूँ कि हजरत वाला आए और चंद मिसरों से हमारा अपनी बात को खत्म करवाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ज़माना समझता है जरा जिसे, उसको हीरा समझ कर उठा लाऊंगा। ये ज़माना समझता है जरा जिसे, उसको हीरा समझ कर उठा लाऊंगा। माशाअल्लाह, बहुत खूब गए, सुभान अल्लाह। कदमों से जो छू गया, मेरे आका के कदमों से जो छू गया, ऐसे पत्थर को सर पर उठा। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आज तक माना ही नहीं। और ये है बकर फारूक उस्मान अली, तुम न समझो देने के
मरातिब नबी। ये है फारूक उस्मानी, तुम समझोगे इनके मरातिब नबी। खाक पाबी जो किस्मत से इनकी मिले, खाक पाबी जो किस्मत से इनकी मिले, उसको दाल में भर कर माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, शायद मुझे महसूस हो गया कि हजरत वाला ने अपनी चंद मिसरों से ही हमारी इस महफिल के अंदर दोबारा नशा तो जरूर पैदा कर गया। दोस्तों, हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत भी तशरीफ लाई है जिसे आज हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्टेजों पर जाना हो रहा है, जिनसे मेरी मुराद कारी हबीबुल वारिस मुतालिम दारुल उलूम देवबंद, जिनका काफी देर से इंतजार हो रहा था, हजरत वाला तशरीफ ला चुके हैं। कुछ ही वक्त आप हजरात के सामने एक मर्तबा फिर कुरान की तिलावत करेंगे। आप हजरात फिर कुरान करीम की तिलावत को सुनकर मजलिस और महफिल के अंदर सुकून और वक़ार का माहौल कायम करेंगे। हजरत काजी साहब से इल्तिमास है वो आए और कुरान करीम की तिलावत से महफिल का फिर एक मर्तबा आगाज फरमाएं। और जो हमारे साथी जगह बीच पर खाली छोड़कर बैठे हुए हैं, मेरी इनसे अदबन गुजारिश है कि मिल कर बैठ जाए, क्योंकि थोड़ी ही देर में हजरत मौलाना मुफ्ती मुजम्मिल साहब जो दारुल उलूम देवबंद से तशरीफ ला रहे हैं वो भी आने वाले हैं। इसलिए मेरी आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश है कि चूंकि ये प्रोग्राम कोई लंबा वक्त आपका नहीं चाहता, आपका लंबा वक्त लेना नहीं चाहता, इसलिए आपसे गुजारिश है, मुख्तसर सा प्रोग्राम है। हजरत वाला का मुफ्ती मुजम्मिल साहब का आखिरी प्रोग्राम होगा, उसके बाद उनकी के हाथों से दुआ हो जाएगी। इसलिए अपने जाने वाले तमाम भाइयों से और यहाँ बैठे हुए हैं इनसे मेरी इल्तिमास है कि ना तो जाने की फजा बनाए और मजलिस के अंदर सुकून और वक़ार का माहौल कायम रखे। मिल कर बैठ जाए माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम करना सुन्नत है और सलाम का जवाब देना वाजिब है। सलाम करने से कितनी नेकियां मिलती हैं? हाँ? 30। कितनी नेकियां मिलती हैं? हाँ? 30। और जवाब देने से 10। आजकल लोग सलाम भी सही नहीं करते, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम करते हैं। जब सलाम को सही बोलना चाहिए। सलाम के जो अल्फाज से गलत बोले तो उसके जवाब देना भी वाजिब नहीं है, उसका सवाब भी नहीं है। मुझे हुक्म मिला है चंद आयातें कुरान पाक की तिलावत करने की। कुरान पाक की तिलावत के बहुत से आदाब हैं, हुकूक भी है। उसमें से एक हक ये भी है तिलावत क्या हो, सही हो। क्या हो? सही तिलावत। और जो सुनने वाले हैं, सामिईन हैं, वो दिल में क्या ख्याल करें कि अहकमुल हाकिमीन का कलाम पढ़ा जा रहा है। उसको क्या करें हम? निहायत आज़मत से और मोहब्बत से सुने।
پڑھنے والا بھی جو ہے وہ بھی کیا کرے، دل میں یہ خیال لائے کہ میرے خالق کو مالک فرما رہے کہ سناؤ میرے بندے کیا سناتے ہو۔ کیونکہ قرآن کریم کی ایک ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہے، تلاوت کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حدیث میں بھی آیا ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ الف لام میم جو ہے وہ ایک ہے، الف بھی ہے لام بھی ہے، تو ایک الف لام بولنے سے کتنی نیکیاں مل رہی ہیں؟ 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو بے سمجھ کر پڑھنے سے کیا نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ لوگ کیا ہے، بددین ہے، جاہل ہے۔ قرآن کریم چاہے سمجھ کر پڑھے یا بے سمجھے پڑھے کیا ہے، ثواب ہے۔ تو آپ لوگ عظمت سے سنیں گے، محبت کے ساتھ سنیں گے۔ درمیان میں جو جگہ خالی ہے وہ پور کر دیجیے، آگے آگے بیٹھ لے کر بیٹھ جائیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل يؤثرون الحياة الدنيا سبحان اللہ۔ إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير الله أكبر إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
اللہ. صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ما شاء الله. الله أكبر. هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس